دیکھیں نا، حضور نے جب مدینہ شریف تشریف آوری ہوئی، آپ نے ہجرت کی مدینہ شریف، ایک منافق تھا، عبداللہ بن ابی سلول اس کا نام تھا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اس کو بڑا مانتے تھے، اس کی تاج پوشی بھی کی، خزرج نے بھی کی، اوس نے بھی کی۔ یہ دو گروپ تھے مدینہ شریف کے، اوس اور خزرج۔ انہوں نے متفقہ طور پر عبداللہ بن ابی سلول کی تاج پوشی کی، اس کی بڑی منتا تھی، اس کو بڑا مانتے تھے، جی میں سمجھ لو پیر صاحب سے انہوں نے دے۔ جب حضور تشریف لے کے آئے نا مدینہ شریف، تو اب چونکہ اس کی دکان بند ہو گئی، وہ لوگ جو عبداللہ بن ابی سلول کے ہاتھ چومتے تھے اب وہ حضور کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ تو اس کو یہ چیز گوارا نہیں ہوئی، جب کسی کے ذاتی مفادات کو ٹھیس پہنچ دیا وہ پھر نہ الٹی سیدھی پلاننگیں شروع کرتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ حضور کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے، حضور کے جو غلام ہیں وہ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی سلول نے جھوٹ موٹ کا نا کلمہ پڑھ لیا کہ اسی بھی چلو تاڑے نال ہاں، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا۔ ایک جنگ کا موقع آیا، قریش مکہ سے جنگ تھی، مدینہ شریف سے تقریباً 300-400 کلومیٹر دور ایک پڑاؤ تھا، وہاں پر جنگ ہونی تھی۔ تو یہاں سے جو مدینہ شریف کے مسلمان تھے تو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس میں عبداللہ بن ابی سلول بھی چلا گیا۔ ہے وہ منافق تھا، حضور کا کلمہ پڑھتا تھا، لیکن دل سے حضور کو نبی نہیں مانتا تھا۔ جب وہ وہاں پر گیا، جنگ ہو گئی، ابھی واپسی کا سفر کرنا تھا، تو وہاں پر انصار مدینہ جو مدینہ کے پہلے رہنے والے تھے وہاں پر پانی بھرنے کے لیے آئے کنویں پر۔ وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے جو مہاجر تھے، جو مکہ شریف کے رہنے والے تھے، اب چونکہ وہ ایکا ہو گیا تھا وہاں پہ رہ رہے تھے۔ انصار مدینہ کچھ پانی لینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے بھی جب پانی مانگا تو وہاں پہ کچھ اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا جی پہلے میں پانی بھرنا ہے، انہوں نے کہا جی میں پہلے پانی بھرنا ہے، وہاں پہ اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے انہوں نے کوئی چیز مار دی، ان کو زخم لگ گیا، وہاں پہ مار کٹائی تک بات چلے گی، اختلاف ہو گیا، شدید ہو گیا۔ اس موقع کا فائدہ اس عبداللہ بن ابی سلول نے اٹھایا کہ موقع بڑا چنگا ہے، اس تو ود موقع نہیں ملنا فتنہ پان جا۔ اس نے فوراً انصار مدینہ کو آواز دی، انصار مدینہ جلدی آؤ جلدی آؤ، یہ دیکھو یہ مہاجر ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اگر تم اپنا بچا ہوا کھانا ان مہاجروں کو نہ دیتے تو یہ آج ہمارے سروں پہ نہ بیٹھتے۔ ایسے اس نے سخت اور غلط جملے بولے۔ جب انصار مدینہ کٹھے ہوئے وہاں پہ مہاجر بھی آ گئے۔ اب تقریباً بات، اب چونکہ فتنہ برپا ہو چکا تھا، ان کو انصار مدینہ کو اکسایا گیا تھا کہ یہ دیکھو تمہارے سروں پر راج کر رہے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب قریب ہی تھا کہ وہ لڑیں، قریب ہی تھا کہ وہ تلواریں نکل آتی، تو کسی نے جا کر نا محبوب کریم کے کان میں کسی نے کہا کہ حضور وہاں پہ تو گتھم گتھا ہونے لگے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے ہیں۔ ساڈی برادری چ کسی دی دوسری برادری نال کوئی منڈا چپیڑاں کھا کے آ جاوے نا جی، تو ساڈی برادری والے کی کہندے نے وہ تو چپیڑے ہی کھائے ہیں، تو چپیڑے ہی کھائے ہیں، تو لا دیندا دو تین ادھر بھی، تو میں ویکھ لیندا آپ ہی سارا کچھ۔ یہ ہمارے معاشرے کا آج کا میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، ساڈے معاشرے چ بھی ہے نے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے نال لڑدا ہے تو دوسرا پتہ کی کہندا تو چپیڑے ہی کھائے ہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ جہلوں والا مشورہ ہے، یہ مشورہ دینا کہ تو نے منہ لائی کیوں نہیں، میں آپ ہی پیچھوں سارا کیس سنبھال لیندا۔ حضور فرمانے لگے یہ جہل والا مشورہ ہے، یہ کوئی عقل مندی والا مشورہ۔ جب حضور کے کانوں میں یہ بات گئی کہ جو انصار مدینہ اور مہاجر وہ تو آپس میں لڑنے لگے ہیں، تو حضور تشریف لے آئے۔ اچھا آخنا سبحان اللہ، حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے آتے ہی پہلا لفظ، یہ حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے آتے ہی کہا یہ تم نے کیا جاہلوں والا کام شروع کیا ہوا ہے، یہ تم نے کیا جاہلوں والا کام شروع کیا ہوا ہے، کیا میری تعلیمات یہ ہیں کہ تم ایک دوسرے کو گردنیں کاٹتے پھرو۔ حضور نے وہاں پر بھی صبر کی تلقین کی، حضور نے وہ معاملہ رفع درفع کروایا، صلح کروائی، ہو گئے فارغ۔ اب جب وہ قافلہ واپس آیا نا، مدینے کی سرحد میں واپس آ رہا تھا، تو عبداللہ بن ابی سلول کو بھی ٹھنڈ نہیں پڑی۔ انہوں نے کہا یار مسئلہ رفع دفع میرے تے مقصد ہی اور سن، یہ تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، ابھی اس کو ٹھنڈ نہیں پڑی۔ اب جاتے جاتے جو انصار مدینہ تھے، جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کے کان بھرنا شروع کر دیے، تم چلو نا ذرا مدینہ، وہاں پہ جو بڑے بڑے سردار ہیں میں ان سے تمہاری شکایت کروں گا کہ تم نے ان لوگوں کو عزتیں دینا شروع کر دی جو بے عزت تھے۔ اس نے یہ غلط جملے کہے عبداللہ بن ابی سلول نے کہ ہم مدینہ شریف میں صرف عزت والے رہیں گے،
اور معاذ اللہ حضور کی شان میں اس نے یہ گستاخی کی کہ ہم بے عزت لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے. معاذ اللہ ہی کہنا تسی بھی. بعض دفعہ ایسی بات آ جائے جہاں پہ ایسی بات ہو تو وہاں پہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہا کریں, تاکہ وہ ایک جو ہے نا اپنے عقیدے کا بھی اظہار ہو. تو معاذ اللہ اس نے یہ لفظ کہے. وہاں پر حضرت زید موجود تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عبداللہ بن ابی سلول تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عزت والے مدینہ شریف میں رہیں گے, ہم ان بے عزت لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے. تو یہ بات نا حضرت عمر نے بھی سن لی. سبحان اللہ نہیں آخی تو. حضرت عمر کا ذکر ہوا ہے, دلیر بندے کا ذکر ہوا ہے. انہوں نے جب یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, انہوں نے تلوار نکال لی تو جانے لگے, نہیں حضور آج میں نے اس کی گردن کاٹ کے چھوڑنی ہے. حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, اتھے بیٹھ, صبر کا مظاہرہ کر, تدبر سے مظاہرہ کر. اگر آج ہم اس عبداللہ بن ابی سلول کو, بے شک وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے, اگر آج ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے لوگ کہیں گے محمد بن عبداللہ, اپنے بندے ہی مارنے شروع کر دیے اس نے. تو ہم نے صبر سے, تدبر سے, حکمت سے چلنا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور کے کہنے پہ میں رک تو گیا, لیکن اندر جو میرے آگ تھی نا, میرا دل کرتا تھا کہ میں جاتی اس کی گردن اتار دوں. حضرت عمر نے بھی صبر کیا, ٹھہر گئے. جب مدینہ شریف پہنچے, رستے میں ہی, ابھی مدینہ شریف کی حدود شروع ہونے والی تھی, رستے میں ہی حضور نے یہ بات نا عبداللہ بن ابی سلول سے پوچھی کہ کیا آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم عزت والے مدینہ میں رہیں گے اور بے عزت لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے؟ وہ تو مکر گیا, وہ کہتا ہے نا یا رسول اللہ میں نے تو بات ہی نہیں کی, یہ آپ سے بات جس نے بھی کیا غلط کی ہے. تو لوگوں نے بھی کہا یہ بوڑھا آدمی ہے, یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے, وہ زید تو جوان آدمی ہے, جوان آدمی چلو ہو جاتا ہے بعض دفعہ, تو ایسے یہ تو بوڑھا آدمی ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نا سورہ منافقون اتار دی, سورہ منافقون اتار دی. یار الرب کریم جس کی گواہی دے, اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں اتار دیں کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام صحیح کہہ رہے ہیں, یہ عبداللہ بن ابی سلول جھوٹ بول رہا ہے. یہ کہتا ہے جو بات, یہ لفظ ہیں قرآن مجید کے, رب کریم فرماتا ہے جو اس نے بات کی وہ رب کریم نے سن لی. یہ سن لیں, یعنی کہ وہ عبداللہ بن ابی سلول اور ان کا ٹولہ سن لے کہ عزت والا صرف اللہ ہے, عزت والے رسول ہیں اور عزت مومنین کے پاس ہے. یہ کہتے ہیں ہم عزت والے, عزت والا تو اللہ ہے, عزت والا تو رب کا رسول ہے, اور عزت والے یہ مومنین ہیں, آپ کے جانسار ساتھی ہیں, آپ کے صحابہ ہیں. یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن ابی سلول جھوٹ بول رہا ہے, یہ زید آپ کا جو ساتھی ہے یہ سچ بول رہا ہے. حضور نے وہاں پر بھی صبر کا مظاہرہ کیا. آج اپنا موضوع صبر ہے نا جی, حضور نے وہاں پر بھی صبر کا مظاہرہ کیا. عبداللہ بن ابی سلول کا بیٹا تھا عبداللہ بن عبداللہ. جب مدینہ کی حد آئی, سارے صحابہ گزرتے گئے اونٹنیوں پر. عبداللہ بن عبداللہ ہے, عبداللہ بن ابی سلول کا جو بیٹا ہے, اس نے ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے اور مدینہ کی سرحد پر کھڑا ہے. ہر بندے کو اجازت ہے جانے کی. جب اس کا باپ آیا نا, باپ آیا تو اس نے کہا جی آپ ٹھہریے, آپ جائیے, آپ ٹھہر جائیں. اپنے باپ کو اس نے روک لیا. پتر ہے, جوان ہے, نبی پاک دا غلام ہے, اور ادھر اس کا باپ ہے جس نے یہ غلط جملے کہے. اے دیکھو اے ہوتا ہے عشق رسول, ننگی تلوار کے ساتھ اپنے باپ سے پتہ کیا کہتا ہے, ابا جی وہ ذرا لفظ دوبارہ تو کہنا جڑے تسی کہہ سن. آپ نے کیا کہا کہ ہم عزت والے مدینہ میں رہیں گے اور ہم ان بے عزت لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے. تو جب اس نے ننگی تلوار اپنے باپ کے یہاں کاندھے پہ رکھی نا, انہوں نے کہا ایک دفعہ دوبارہ کو تاڑی تو نہ ملا دیں. جب اس نے یہ دیکھا, اس کے باپ نے دیکھا یار نبی پاک کا عشق یہ جوش مار رہا ہے, اس نے بھی ہاتھ باندھ دیے کہ یار ہم بے عزت, ہم ذلیل, ہم بے عزت ہیں, رسوا ہیں, آپ کے نبی تو بڑی شانوں والے ہیں. وہ دشمن بھی کہہ اٹھا ہم بے عزت ہیں, آپ کے نبی تو یار بڑی شانوں والے ہیں. جب یہ شور ہوا, صحابہ تک بات پہنچی کہ عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ کی گردن تک کاٹنے تک چلا گیا, شور ہوا. اس مجلس میں نا حضور بھی تشریف فرما تھے, حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے. حضور مسکرائے, حضور فرمانے لگے اب بتاؤ عمر, تو اس کی گردن کاٹ دیتا وہ معاملہ ٹھیک ہے یا جو اب ہوا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر بھی فرمانے لگے یا رسول اللہ میں آج گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ کا یہ علم, حکمت, یہ تدبر, یہ صبر ازما ہمارے لیے تربیت کر دینا. یا رسول اللہ جو منظر آج ہم نے دیکھا نا, یہ کوئی اللہ کے نبی کی حکمت ہو سکتی ہے.
یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی حکمت ہو سکتی ہے۔ یہ حضور نے ہماری تربیت کی کہ آپ نے دشمن کے ساتھ بھی جب بات کرنی ہے نا تو بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے جگرے کے ساتھ بات کرنی ہے۔